اچھا، ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ماں کا کتنا حق ہے، اور کیا ماں یہ کہتی ہے اپنے بچے کو نا، والدہ، کہ اگر تم نے یہ فلان کام نہیں کیا تو میں اپنی دودھ آپ کے لیے نہیں بخشاؤ گی نا، میرے دودھ آپ پر وہ آپ کے لیے میں معاف نہیں کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والدہ جو ہے نا، ان کا بہت حق ہے انسان کے اوپر. ایک بیٹے پر، اولاد پر ماں کا جو حق ہے، حدیث مبارکہ میں ہے. ایک بندے نے سوال کیا، رسول اللہ سب سے زیادہ میری جو ہے وہ اچھے اخلاق کا، صحبت کا حقدار کون ہے، بڑی حقدار کون ہے میری یا رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری والدہ، تیری ماں. اس نے کہا رسول اللہ پھر کون؟ پھر فرمایا کہ تیری والدہ. اس کے بعد کون؟ پھر فرمایا کہ تیرے والدہ. پھر چوتھے بار اس نے کہا رسول اللہ اس کے بعد کون حقدار ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ تیرے والد، تیرے باپ. یہ ہے ماں کا، والدہ کا حق. اور والدہ جو ہے، حدیث مبارکہ میں جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث کی سند میں کچھ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں کے بارے میں بہت سارے حدیث ہے. ایک بندے نے عرض کیا رسول اللہ کہ میں نے اپنی ماں کو حج کروایا، اپنے کندھوں پہ سوار کر کے یہ سارے مراحل طے کرائے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق پورا کیا، ادا کیا کہ نہیں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا جس رات تجھے تیرے والدہ نے جنا، اس کا حق بھی تو نے ادا نہیں کیا. اور ماں کے بارے میں تو بہت سارے روایات ہے. قرآن نے بار بار کہا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، خیر کرو، یہاں تک کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو کبھی اف مت کہو، اس کو مت جھڑکو. اور اف کے بارے میں ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی لیے ماں کے سامنے اف مت کرو. اگر تمہارے اوپر کبھی تکلیف بھی ہو اور تکلیف کی وجہ سے بھی تم اف کہو کرو گے تو تمہاری والدہ کو، ماں کو، باپ کو تکلیف ہوگی، اس سے بھی اجتناب کرنا ہوگا. کبھی ماں باپ کے سامنے ایسا کام نہیں کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو. اس زمانے میں فساد کا دور ہے. بالعموم شادی کے بعد جب نئی خاتون گھر میں آتی ہے، اپنے شوہر کو نا وہ اغوا کر لیتی ہے، بالفاظ دیگر اپنے ماں باپ سے علیحدہ کر دیتی ہے اس کو. اس بارے میں بڑا احتیاط ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میرے دودھ تمہارے لیے معاف نہیں ہے، دودھ تو ماں کو پلانا ہے نا. جب ایک آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اوپر تو اس کا یہ حق ہے کہ ماں اس کو دودھ پلائے. وہ تو ان کو پلانا ہی ہے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. ویسے یہ ماں کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کتنی ناراض ہے. یہ مجازن یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں تیرے لیے دودھ معاف نہیں کروں گی، یعنی وہ میں آپ سے ناراض رہوں گی. اور خدا نہ کرے کسی سے ماں باپ ناراض ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جنت میں داخلہ مشکل ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ ماں باپ کی اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں اور جہاد میں وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جنت میں داخلہ مشکل ہے. اعراف کے مقام پر، جنت جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر وہ رہیں گے. تو باقی تو اللہ تعالیٰ قادر ذات ہے، ممکن ہے کہ اس کے لیے معافی کا سبب بن جائے، والدین ان سے راضی ہو جائے بروز قیامت اور ان کے لیے داخلہ. لیکن یہ ہے کہ ارشاد ہوا ہے کہ اتنا جو ہے ماں کا وہ بندے کے اوپر حق ہے. تو والدین کی رضامندی و پھر والد کی رضامندی بھی ضروری ہے. رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. اسی لیے اگر خدا نہ کرے کسی کی باپ اگر فرض کرے مسلمان بھی نہیں ہے نا، فرض کرے وہ بت پرست ہے، اپنی بت کی عبادت کے لیے جانا چاہتا ہو، وہ خود چلا جائے گا. لیکن اگر وہ ضعیف ہے، بیمار ہے، علیل ہے، تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ جا کر اپنے باپ کو کندھوں پر بٹھائے، اٹھائے، اس کو گھر لے کر آئے. لے جائے گا نہیں بت پرستی کے لیے، لیکن جب وہ گھر آئے گا نا، اب تو گھر آنا ہے اس نے، آرام کرنا ہے اس نے، تو گھر اس کو لے کر آنا پڑے گا. اسی طرح بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہے، اگر نفل نماز میں کھڑا ہے، اس کو ماں باپ آواز دیتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ نفل نماز چھوڑے اور اپنے ماں باپ کی سوال کا، وہ آواز کا جو ہے اس کو جواب دے، اس کے پاس آ جائے. اتنا حق ہے جو ہے جناب والا. اور اس کی بڑی فضیلت ہے. جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی ہے، دنیا میں بھی اس کو رنگ لگ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آخرت بھی اس کا بھلا ہی بھلا ہوگا ماں باپ کی خوشی میں. پھر ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر ماں خدا نخواستہ بدکار بھی ہے نا، لیکن اولاد کے حق میں اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا حق ہے. اسی لیے والدین کا، بالخصوص والدہ کا، ماں کا بہت زیادہ حق ہے، جس کو اللہ چاہے. باعزی بستانی رحمہ اللہ بزرگ گزرا ہوا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کے مقام کیوں نصیب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے والدہ کی دعائیں لی، والدہ کو میں نے بڑا خوش کیا. پھر آپ نے واقعہ بیان فرمایا کہ رات کا وقت تھا
وہ 2 دروازے ہوتے ہیں نا بند کرنے کے واسطے. والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ ایک دروازہ بند کرو. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ دائیں طرف والا دروازہ بند کرو یا بائیں طرف والا. تو میں کبھی اس کو بند کرنے تک کرتا تھا، پھر سوچتا تھا کہ پتہ ہو سکتا ہے والدہ نے دوسری دروازے کے بارے میں بتایا ہوا ہو. ادھر والدہ کی آنکھ لگ گئی، سو گئی. تو صبح تک میں اسے کشمکش میں رہا کہ پتہ نہیں یہ دروازے کاٹ رہا ہوا اس دروازے کاٹ رہا ہوا. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ والدہ نے کچھ طلب کیا، میں لینے گیا، جب آیا تو والدہ سوئی ہوئی تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہا یہاں تک کہ والدہ کی آنکھ خود کھل گئی مکمل نیند کرنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد. ابھی تک تو کھڑا ہے باعزید؟ ہاں میں کھڑا ہوں. میں نے پانی پلایا، جو بھی چیز تھا وہ پلایا آپ کو. تو والدہ نے بڑے دعائیں دی. تو ان کی دعائیں لگ جاتی ہے. حضور پاک مبارک کی اپنی والدہ نہیں تھی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کاش میری والدہ ہوتی اور مجھے آواز دی تھی، پکارتی میرا نام لے کر، اور میں آپ کی آواز کو جواب دیا کرتا. پھر آپ کی دودھ والے رضائی ماں تھی نا، بی بی حلیمہ سعدیہ، ان سے آپ کی کتنی محبت تھی. وہ تشریف لائے، حضور نے اپنا چادر اس کے لیے بچھایا. اپنے دودھ والے آپ کی جو ہے وہ دوسری والدہ جو کنیز تھی آپ کی چچا کی، اس کے لیے چادر بچھانا، ان سے محبت کا اظہار کرنا. تو یہ ہے کہ ان کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے. اسی لیے ماں باپ کا ادب کرنا یہ بہت لازمی ہے، بہت ضروری. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.